بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں تمام حمد و ثنا سب مدحتیں خدا بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. تمام دیکھنے والوں کو پاکستان میں اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ماہ رمضان المبارک کی پاکستان کی تاریخوں کے مطابق آج 5ویں سحری ہے الحمدللہ، یعنی بطور مجموعی ہمارا 9واں نشریہ ہے الحمدللہ. دنیا کے کئی ممالک میں چوتھا روزہ جاری ہے یا افطار کر لیا گیا ہے. نشریات کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا. جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز، خوبصورت انداز سے، اور آپ جب ترجمہ سنیں گے آپ دیکھیں گے ایک کنورزیشن، ایک ڈائلاگ ایک باپ اور ایک بیٹے کی، جس کو قرآن کریم نے اتنا اہم جانا کہ اپنا حصہ بنا دیا. کچھ ایسی نصیحتیں ہم علماء کرام سے پوچھتے ہیں، کچھ نصیحت کیجئے، بزرگان سے پوچھتے ہیں کو نصیحت کیجئے. یقیناً قرآن کریم سے زیادہ معتبر حوالہ کون سا ہے؟ تو کچھ ایسی نصیحتیں جو قرآن پاک کا حصہ بن گئی، اس سے بہتر نصیحتیں کیا ہوں گی؟ تو ان آیات کے ترجموں میں ہمیں کچھ نصیحتیں بھی جو کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کر رہا ہے وہ بھی سننے کو ملیں گی انشاءاللہ. آئیے باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يعظه يا بني لا تشرك إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
وإن جاهداك على أن تشرك بي على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے، آپ سے آپ محمود ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اس سے اپنے پیٹ میں رکھا ہے. 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کرو، اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ، میری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے. لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خیریت سے حضور والا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. تر و تازہ ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ساری تعریفیں تمام حمد و ثنا سب مدحت ہیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. تلاوت کلام پاک سے جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے آغاز کیا. کتنے ہی اعتبار سے کتنی ہی خوبصورت آیات ہیں. ایک تو سورہ لقمان کی آیات ہیں، حضرت لقمان حکیم. قرآن مجید نے حکیم کہا، حضرت لقمان حکیم یعنی کے نام سے ہم جانتے ہیں. کہا انہی آیات کی ابتدا میں ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. آغاز میں کہا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس کا شکر اس کے لیے اپنے لیے ہی مفید ہے. یہ اٹ از اے فیور وچ وی آر ڈوئنگ ٹو آر سیلفس ناٹ اینی ون ایلس. اور پھر جو نصیحتوں کی بات آئی
تو جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کی کہ جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو لطف لیں گے کہ جو نصیحتیں قرآن پاک نے اپنا حصہ بنا دیں اس سے زیادہ معتبر حوالہ تو کوئی نہیں ہے. ان نصیحتوں سے زیادہ اہم نصیحتیں کیا ہوں گی؟ تو کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. لیکن میں نے علماء کرام سے جب یہ آیات سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے ذاتی طور پہ بڑی ایک کہنے دیجئے اپنی کم علمی کی بنا پر مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ ماں باپ کے احترام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہے واجب, لیکن جب مجھے علماء نے بتایا کہ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ کس ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے, اور اس کا جواب مجھے یہاں ملا. آپ دیکھیے اس آیت کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں کہ جس میں انہوں نے آگے یہ بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے ذوق پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا, پھر آگے کچھ اور پھر کہا میرا شکر کرو اور والدین کا شکر بجا لاؤ. یعنی مجھے علماء کرام نے بتایا کہ وہاں رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں اپنی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا اور اس کے بعد ساتھ جو بات کی وہ کہا کہ والدین کو کبھی ناراض نہ کرو, یہ مرتبہ دیا. اور پھر ایک بہت ہی اہم بات جو مجھے ابھی قبلہ مولانا رضا داؤدانی صاحب نے بتائی, اسی نشریات کے دوران وہ بتا رہے تھے, انہی آیات میں یہ لکھا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. مجھے رضا داؤدانی صاحب نے کہا بھائی شرک سے زیادہ ایکسٹریم چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے, تو اس سے زیادہ بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور انہی آیات میں لکھا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. لیکن انہی آیات میں کیا لکھا ہے کہ اگر کسی کے والدین اس کو شرک پر اصرار کریں, یعنی اس سے زیادہ تو کوئی غلط کام نہیں ہے جو کسی کے والدین اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن کہا اگر وہ یعنی کہ والدین تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کر, تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا. پھر بھی یہ کہا کہ ظاہر ہے یہ والی بات تو ماننے والی نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ کہا کہ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کر. یعنی شرک پر بھی اگر وہ آمادہ کرنے کی کوشش کریں تو ان کی یہ بات ہرگز نہ ماننا, لیکن احترام پر اس صورت میں بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو اگر اس صورت میں احترام پر کمپرومائز نہیں ہے تو پھر اور کس صورت میں والدین کی بد احترامی کا جواز بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے والدین سلامت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ طول عمر عطا فرمائے صحت کاملہ کے ساتھ, اور اولاد کو میں اپنے لیے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں ہم سب کو ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ لقمان کی تلاوت ہوئی ہے, اس میں والدین سے متعلق بات ہے اور یہ ایک باپ اور بیٹے کا ڈائلاگ ہے. تو آپ سنیے یہ اشعار ایک باپ اور بیٹے سے متعلق, ایک باپ سے متعلق آپ یہ اشعار سنیے. کہا عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جاں سے, عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جاں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. ماں کا رتبہ اپنی جگہ ظاہر ہے, مگر یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جاں سے, وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا, یہی وجہ تھی مجھے چومتے جھجکتا تھا. وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم, وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم, جو کھل کے رو نہیں پایا مگر سسکتا تھا, جو کھل کے رو نہیں پایا مگر سسکتا تھا. جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا, تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا. وہ لوٹتا تھا کہیں رات دیر کو دن بھر, وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا تھا. وہ لوٹتا تھا کہیں رات دیر کو دن بھر, وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا تھا. گلے تھے مجھے پھر بھی ایسے چاک داما سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے. پرانا سوٹ پہنتا تھا کم وہ کھاتا تھا مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا. وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے, نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا تھا. میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویراں سے, یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے, جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, شفائے کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد نعت خواں حضرات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.